بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال رجل یا رسول اللہ متى اکون محسنا قال اذا قال جیرانک انت محسن فانت محسن واذا قالوا انک مسیء فانت مسیء۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يموت فيشهد له 4 أهل أبيات من جيرة الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيرا إلا قال الله جل وعلا قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون واسناده صحیح۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ متی اکون محسنا، میں اچھا کب ہوں گا؟ کیا اس کی علامت ہے کہ میں فیصلہ کر سکوں کہ میں اچھا ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پڑوسی کہیں کہ تم اچھے ہو تو تم اچھے ہو، اور اگر پڑوسی تمہارے بارے میں کہیں کہ تم برے ہو تو تم برے ہو۔ یہ اس کا معیار ہے، پیمانہ ہے محسن ہونے کا اور غیر برے ہونے کا، اچھی برائی کا معیار یہ ہے۔ اگر آپ یہ فیصلہ کرنا چاہیں کہ میں اچھا طالب علم ہوں یا نہیں، تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ آپ کا استاد بھی تو آپ کا وہ ہے نا۔ اگر آپ کا استاد آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں تو آپ ٹھیک ہیں، اگر وہ کہتا ہے ٹھیک نہیں ہے تو آپ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں بیمار ہوں یا تندرست ہوں؟ ڈاکٹر کہے گا کہ آپ تندرست ہیں تو تندرست ہیں، بیمار کہے گا تو بیمار۔ آپ کے کلاس کے طلباء اگر آپ کو اچھا سمجھتے ہیں کہتے ہیں تو آپ اچھے ہیں، اگر آپ کو برا کہتے ہیں تو آپ برے۔ کمرے کے آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کے پڑوس میں جو کمرہ ہے، برابر والا اور برابر والا، ان کے آپ کے بارے میں کیا جذبات ہیں، کیا تاثرات ہیں؟ اس لیے کہ دین صرف نماز پڑھنے کا اور اس کا نام نہیں ہے، یہ ایک شعبہ ہے، عبادات ایک شعبہ ہے، اس کے ساتھ معاملات بھی ہیں، اس کے ساتھ معاشرت بھی ہے، اس کے ساتھ اخلاقیات بھی ہیں، ایمانیات۔ 5 شعبے ہیں دین کے، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ دوسری روایت یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان بھی فوت ہو جائے اور اس کے پڑوسیوں میں سے قریب تر 4 گھر یہ گواہی دے دیں، یہ کہہ دیں لا یعلمون الا خیرا، ہم اس کو اچھا ہی سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں قد قبلت علمکم فی، میں تمہارے علم کو قبول کرتا ہوں، وغفرت لہ ما لا تعلمون، اور اس کے وہ سارے گناہ معاف کرتا ہوں جس کا تمہیں نہیں پتہ۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے کتنے گناہ تھے، تو یہ 4 قریب تر گھروں کی گواہی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تو آپ جس کمرے میں رہتے ہیں، 2 کمرے برابر والے دائیں طرف اور 2 بائیں طرف، ان کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، ان کی خدمت کریں۔ دیکھیں مغفرت کے لیے اللہ سے مغفرت مل جائے، آخرت میں معافی مل جائے جہنم سے، عذاب سے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس کے لیے اگر 4 کمروں کے طلباء کے جوتے بھی اٹھانے پڑیں، 4 پڑوسی ہیں اپنے، 2 گھر دائیں طرف اور 2 گھر بائیں طرف، ان کا خیال رکھیں، ان کے بچوں کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں۔ اگر پڑوسی کہیں سفر پہ جائے تو اس کو پتہ ہو کہ میرا گھر محفوظ ہے کیونکہ میرے پڑوسی فلاں صاحب ہیں۔ اگر اس کو اطلاع ملے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، تو اس کو یہ ہو کہ میرا پڑوسی بہت اچھا ہے، فوراً میرے بچوں کو ہسپتال لے جائے گا، ڈاکٹر کو بلا لے گا،
ایمرجنسی کال کر دے گا. تو 4 گھروں کا ہی مسئلہ ہے نا صرف, اس سے زیادہ تو نہیں. تو 4 گھروں کی خدمت کرنی چاہیے, سب کی کرنی چاہیے, لیکن 4 گھروں کی تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ 4 جو قریب تر گھر ہیں. دکان ہے مارکیٹ میں, تو دائیں بائیں جو 4 دکانیں ہیں ان کی گواہی تو لے لیں نا, کتنی دیر لگتی. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر ہر آدمی اس کی کوشش کرے, ایک محلے میں اگر 50 گھر ہیں تو ہر آدمی اس کی کوشش کرے کہ میں اپنے دائیں طرف کے 2 گھروں کی میں خدمت کروں گا, وہاں سے اچھی گواہی لوں گا, اور 2 بائیں طرف والے. تو جو آپ کے بائیں طرف ہے, جو آپ کے دائیں طرف ہے, وہ بھی تو مسلمان ہیں نا, وہ بھی اس کی کوشش کرے کہ میرے 2 دائیں گھر والے اور 2 ان کی میں خدمت کروں, ان کو میں راضی کروں, اچھے تعلقات رکھوں. کس طریقے سے معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو ایک حدیث پورے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہے. پڑوسی کے جو حقوق ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور پڑوسی کہتے کس کو ہیں. تو اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ فرماتی ہیں کہ 40 گھر, ہر طرف سے 40 گھر, تو 40 کو 4 میں ضرور دیں, کیا جواب آتا ہے؟ 160. ٹھیک, تو 160 گھر آپ کی مسئولیت میں. بعض علماء نے, بعض صحابہ کرام سے منقول ہے, غالباً حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ جو لوگ ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ سارے ایک دوسرے کے لیے پڑوسی ہیں. بعض علماء کی رائے ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہ سارے کے سارے پڑوسی ہیں. تو آپ لوگ جو سال بھر یہاں رہتے ہیں جامعہ میں, تو آپ کے بھی پڑوسی ہیں, کمرے والے, کلاس والے. تو اگر وہ آپ سے خوش ہیں, خوش کیسے ہوں گے؟ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا آپ کے پاس مغفرت کا سامان ہے. میرے دادا مرحوم تھے, تو مجھے ایک مرتبہ فرمانے لگے, میں بچہ تھا, ہم لوگ پڑھتے تھے مدرسے میں, تو چھٹیاں آئے ہوئے تھے, تو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں, بہت, تو میری بخشش کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے. میرے جو دادا تھے نا وہ بالکل دوسری دنیا کے آدمی تھے, لمبی لمبی مونچھیں رکھتے تھے, 6 فٹ لمبی مونچھیں ان کی تھیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ انہوں نے توبہ کی, بیعت کی. تو ہم لوگ تو بچے تھے, تو انہوں نے کہا کہ کوئی مغفرت کی کوئی ایسی سبب نہیں ہے میرے پاس, جو میں بہت پریشانی کا ذکر کیا. میں نے کہا کہ ہم بابا کہتے تھے ان کو, میں نے کہا بابا ایک طریقہ ہے میرے ذہن میں, اگر آپ جمعے کے دن فوت ہو جائیں تو جمعے کے دن جو فوت ہوتے ہیں اس کی مغفرت ہو جاتی. وہ بہت ہنسے, مجھے کہنے لگے کہ یہ کس کے بس میں جمعے کے دن فوت ہو. خیر پھر ان کے جمعے کے دن انتقال ہوا الحمدللہ. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مغفرت کے لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. تو یہ جو حدیث شریف ہے کہ 4 گھر گواہی دے دیں, تو اس حدیث ہی کو پکڑ لینا چاہیے اپنی مغفرت کے لیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. مدارس میں ایک کمرے میں طلباء رہتے ہیں, آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, بہت سارے مسائل میں بحث یہاں تک چلی جاتی ہے کہ پھر وہ عزت نفس اور انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس سے بہت بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.